ہم سب کو انتظار ہے اس وقت، پوری دنیا اسلام انتظار کر رہی ہے اس مبارک رات کا جس کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے۔ سبحان ہم اللہ۔ اور آپ جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ مبارک رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں پر کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سرے شام سے میرا اللہ اور تمہارا اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا تو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنے سوالات کا طلب کرنے والا، حاجتوں کو مانگنے والا تاکہ میں اس کو اس کی حاجتیں عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر نبی کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی بنیاد پر کتابوں کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے، ہم کہتے بحث نہ کرو، رسول اللہ نے فرما دیا۔ ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں، وہ عشق کے بندے ہیں کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں، اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، ہے دنیا کے اللہ کے بندو، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں۔ پھر مسلمان سال پر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا۔ شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں، جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلت فرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلوایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو، ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ
سننے کے لیے آنے والوں، اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اگر واقعی سیریس ہو اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا؟ اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں، کبھی غور تو کرو، کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں، چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو، اور مینڈکوں کو تالاب سے نکال کے پھینک دینے پر جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں، جب اس رسول کی امت کی بیٹیاں لاجوں میں بکتی ہوگی کسی کے ہاتھوں پر اور وہ کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی، اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس وقت حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ قوم کا حال تو یہ ہے، رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح کو وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج مسلم امہ جن حالات سے دو چار ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو منانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے صلح کرنا ضروری ہے۔ بہت دور ہو گئے ہم اللہ سے، ایسا لگتا ہے رحمت خدا ہم سے روٹ گئی ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہے۔ یاد رکھو، سب کو منانے والوں، سب کو منانے والوں، کبھی رب کو بھی تو منانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، سب روٹ جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن رب روٹ جائے تو بچتا کیا ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حیرت ہے، ہم نے بیوی کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے ماں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے دوستوں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے بچوں کی خوشی کا خیال کیا، اگر نہ کیا تو رب کی خوشی کا خیال نہ کیا۔ دوست تو روٹ جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، بچے روٹ جاتے ہیں تو سفر اچھا نہیں لگتا، بیوی روٹ جاتی ہے تو دن اچھا نہیں لگتا۔ خدا کتنے دنوں سے روٹا ہوا ہے، آخر پھر کہیں کیسے لگا رہے ہو، زندگی کی بہاریں کیسے لوٹ رہے ہو؟ پتا چلا سب کی قدر ہے، اگر تمہارے پاس قدر نہیں ہے تو اپنے رب کی قدر نہیں ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کیسے وہ شکایت کر رہا ہے تم سے، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھنا، بلڈنگیں بنا لو، اسکولیں بنا لو، کالجز بنا لو، بزنس تیار کر لو، جائیداد بنا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہ کرو، جب تک کہ اپنے اللہ کو راضی نہ کرو۔ آؤ شب برات کے اس مقدس موقع پر ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ بہت گناہ کر چکے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ استغفار تو روز پڑھتے ہو میرے بھائی، استغفار وہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، کانوں کو کھینچنا توبہ نہیں ہے، گالوں کو پیٹنا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کیا ہے؟ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ پر قائم نہ رہنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ یہ توبہ کے یہ 3 لوازمات ہیں۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، میری بہنوں آؤ، اللہ اکبر۔ اگر فلسطین یا دوسرے ممالک کی بہنیں جو ہے وہ کسب پرسی میں زندگی گزار رہی ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت عیش میں ہوں، میں بہت عشرت میں ہوں۔ یاد رکھنا، پڑوسی کا گھر اگر جلے اور اس کو نہ بجھاؤ تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اور میری بہنوں آؤ، ہم سب اللہ کو منائیں، بھائیوں آؤ اللہ کو منا کر دیکھو۔ ایک دن تم اللہ کو منا لو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں روزی بھی دے گا، وہ تمہیں رزق بھی دے گا، وہ تمہیں
تمہیں عزت بھی دے گا، وہ تمہیں سربلندی بھی دے گا، وہ تمہیں کامیابی بھی دے گا، وہ تمہیں کامرانی بھی دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اللہ، آج مسلمان اس قدر اس کی سوچ گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ کارپوریٹر کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم ایل اے کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم پی کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ لیڈروں کے قریب تو ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ آج یہ اپنے میں جلدی بات پوری کروں اس لیے کہ مجھے وقت پر یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے جو ہے سفر شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی آواز، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی کے دل کی آواز ہے۔ ذرا توجہ سے سن لو، جتنے لوگوں کو آواز کی ضرورت ہے آواز پہنچ رہی، بھائی چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو میرے بھائی، جتنے لوگوں کو ضرورت ہے آواز پہنچے، ایک بار درود شریف پڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اللہ رب العزت کو منا لے، ہر نعمت تمہاری ہے، نعمتیں تمہاری غلام بن جائے گی، عزتیں تمہاری کنیز بن جائے گی، دنیا کی ہر نعمت جو ہے تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو راضی تو کرو، اس کے حبیب علیہ السلام کو تو راضی کرو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ گناہ کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کا جاتا ہے توبہ کرو تو کیا کرتے ہیں؟ کان کھینچتے ہیں یا گال پیٹتے ہیں یا جلسے میں استغفر اللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، توبہ ایسی کہ ایک مرتبہ گناہ سے نکلو تو دوبارہ جس طریقے سے گناہ کی طرف جانے کا کبھی مت سوچو۔ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے بکری کے تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے نکلو، دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے، رب کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کو آدمی کیوں ٹالتا ہے؟ توبہ کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ انسان توبہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پتا نہیں ہے کہ گناہ کا وبال کیا ہے، گناہ کا اینڈ کیا ہے، گناہ کا انجام کیا ہے۔ پہلے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ یاد رکھنا، ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہیں گناہ کرتے دیکھ کر کے ہر دردمل دل تڑپتا ہوگا۔ یہ ننھے سے چہرے، یہ اللہ اکبر، یہ سادہ سے چہرے، اللہ اکبر، لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے، اللہ اکبر، یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہائے، ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا، انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے، گلیوں کے اندر، کوئی آٹو میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ اے مسلمان جوان، تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تو وہ تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی، مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے، یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ گاہ آباد ہے، خدا خانہ ویران ہے، اللہ اکبر۔ ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا
جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے، یاد رکھنا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا، کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی، دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے۔ میرے بھائی نہیں، نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، رسول اللہ کی باتیں تو حرز جان بنانے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے۔ آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں، اگر توبہ نہیں کی تم نے، ایک دن وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، بد دعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں، وہ آئے گا، بہت جلد آئے گا، موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی، یہ جسم بے نور ہو جائے گا، یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا، یہ جسم بے حس ہو جائے گا، یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا، یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی۔ آؤ دیکھو اپنے دادا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے ابا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے، پاپ کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ کس سے شیئر کرے؟ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج جوانی میں زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے، لڑکیوں سے پیار کرو گے ناجائز، اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے، اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا، نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے۔ جاؤ، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جوانی میں پاپ کرنے والے بڈھوں کو دیکھ لو، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، موت مانتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی۔ میں ان قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں، ہمیشہ حسن نہیں رہے گا، ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، ہمیشہ ریشمی لمبے بال نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا، جا کے ان بڈھیوں کو دیکھو جو جوانی کے اندر لوگوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، حسن کی نمائش کرتی تھی، آج جب بال ریشم کی بجائے سوکھ کے روٹ چکے ہیں تو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ دنیا بے وفا ہے، جو تم سے دل لگانے کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہاں دل لگاتا کون کس سے ہے؟ نادان ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، کوئی کسی سے دل نہیں لگاتا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دل نہ لگائیں وہ کسی اور سے دل کیا لگائیں گے؟ ایک اور بڑی بات کہہ دوں، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ کس سے دل لگائیں گے میرے بھائی؟ اس سے بے وفا قوم۔ یہ خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، یہ رونے کی اور انا للہ پڑھنے کی بات ہے۔ میرے بھائی سوچو، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ قوم کس سے دل لگائے گی؟ کس قوم کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو؟ کس قوم سے آپ وفا کی امید رکھتے ہو؟ غالب نے کہا تھا، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، جو نبی سے وفا نہ کر سکے، خدا کی قسم وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ تم نبی کے وفادار ہو، ہم نبی کے وفادار ہیں۔ میں نہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو رسول پیدا ہوئے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، معراج میں گئے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، براق پہ بیٹھو تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، ہر وقت ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ رب کی عبادت میں ہمیں یاد، توجہ فرمائے، رب کی عبادت میں ہمیں یاد رکھا، امتی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بھی ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب قبر میں لٹائے جا رہے تھے تو ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب میدان محشر میں ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت بھی میرے نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ مجھے بتاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی جانے وفا ہے؟ ایسے نبی کو تم بھول چکے ہو، سبحان اللہ، جس نبی نے عبادتوں میں تمہیں یاد رکھا۔ اللہ سبحان،
جس نبی نے تمہیں عبادتوں میں یاد رکھا، نبی عبادتوں میں تمہیں نہیں بھولے اور تم گناہوں میں نبی کو بھول گئے۔ اللہ نبی عبادت میں بھی تمہیں یاد رکھ رہے ہیں اور تم گناہوں میں نبی کو بھول گئے۔ یہ کون سی وفا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں، بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ برباد ہو رہے ہیں، نبی کا دل دکھانے کا نتیجہ ہے۔ بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے نبی سے بے وفائی کی طرف قدم آگے بڑھایا، خدا نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دیا، خدا نے تمہیں غموں میں مبتلا کر دیا۔ تم رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، خدا نے تمہارے دل کو غموں کے اندر مبتلا کر دیا۔ آؤ جلدی جلدی پھر وہی بات کروں۔ گناہ کا نتیجہ یہ ہے، نمبر ایک گناہ سب سے پہلے جو نقصان پہنچاتا ہے، کسی مفکر نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ جب گناہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اب میں برباد ہونے والا ہوں۔ بیماریاں برباد نہیں کرتی، جادو ٹونا اتنا برباد نہیں کرتا جتنا گناہ برباد کرتا، کیونکہ جادو ٹونے کا علاج ہے، گناہ کا کوئی علاج ہی نہیں۔ اللہ گناہ کا تو ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کر کے یار مناؤ، بس اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں چلے گا۔ کوئی وظیفے سے گناہ کا ازالہ نہیں ہوگا۔ گناہ کا ازالہ صرف توبہ ہے، صرف بخشش ہے، ندامت ہے، یار کو راضی کرنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جلدی سے سنیں، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک سب لوگ اتنا سوچ لیں کہ جب ماں کا دل دکھاؤ تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اللہ جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اللہ ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے، جو نبی کا دل دکھائے اس کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اور تیسری چیز گناہ کا اینڈ ہے جہنم، اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزا۔ اب یہ سزا کیا ہے اس کو محسوس کر لو، لائٹ مت لو، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا، اس کا اعلان ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تو مجرموں سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اللہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ، اللہ ان کو، یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ کہتا ہے میں غیرت والا بھی ہوں۔ جب اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا نا، قیامت میں سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ جب اللہ اپنے بندوں پہ سلامتی نازل کرے گا، اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو سلام کرے گا، تو کہے گا جو مجرم گنہگار ہے ان کو چھانٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خدا جن بندوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا، سلام سے مراد وہ سلامتی نہ، یہ مومن کی شان ہے کہ نبی کی غلامی نے تمہیں کس مقام پہ پہنچایا کہ قدرت بھی تمہیں سلام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو چھانٹ دیا جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم سلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں ہیں یا چھانٹ دیے جانے والوں کی فہرست میں۔ اپنی راتوں کا اندازہ کرو، اپنی تنہائیوں کا اندازہ کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ لوگوں کے سامنے عزت دار بننے سے کوئی عزت دار نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزت دار بنتے ہو، تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عزت دار بنتے ہو، کڑک استری کے کپڑے پہن کر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زک، تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزت دار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ زک انک انت العزیز الکریم۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب، دنیا میں بہت عزت دار بنتا پھرتا تھا، خدا کے سامنے پاپ کرتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر، مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے سن لو،
میری زبانی نہیں، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے محبوب کی زبان، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک، ہمارے مولا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی، میرے آقا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اللہ۔ شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا؟ سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے نا۔ اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں کو۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا، ایک کلمہ گو لوگوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا۔ اللہ۔ لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن کم نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی عشاء نہیں، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے، عزت کیسے ملے گی میرے بھائی بتاؤ۔ اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے میت، غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھو، حضور کی بات پہ تو یقین ہے نا، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟
3 لوگوں کے لیے، نمبر 1 بے نمازی، سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، نہیں اپنے اندر طاقت۔ میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی۔ آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو۔ اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں، یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں، دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں،